بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات میں تقریباً 11:30 بجے سو گیا، لیکن مجھے 11:45 بجے رات کو ایک ٹیلی فون کال نے اٹھایا اور مجھے اس میں میسیج یہ ملا کہ فوری طور پر ٹیلی ویژن آن کریں اور ایک پریس کانفرنس ہے جو مجھے لازماً دیکھنی تھی۔ پریس کانفرنس جو تھی اس میں مجھے یہ اطلاع ملی کہ پاکستان کے اندر اگلی حکومت کی بندر بانٹ کا فیصلہ مکمل ہو چکا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان۔ تو اس پر میں قوم کو انتہائی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں غلط کہہ گیا۔ میں نہایت افسوس کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ بندر بانٹ مکمل ہو چکی ہے، جو 10 دن کی میراتھن میٹنگز کے اوپر مشتمل تھی، جو اسلام آباد کے اندر جاری رہی، جس میں دونوں پارٹیز کے جید لیڈرز جو تھے وہ شامل تھے، جنہوں نے دن رات ایک کیا اور بہت مشکلوں کے ساتھ وہ یہ تقسیم اور آپس میں ڈسٹریبیوشن کر سکے کہ ہم نے حکومت کو کیسے فارمولیٹ کرنا ہے اور کیسے بنانا ہے۔ ویئر آپ اگر پیپلز پارٹی کی الیکشن کیمپین دیکھیں اور بالخصوص پنجاب کے اندر ان کے جلسے دیکھیں تو وہ ٹوٹل جو تھے وہ نون لیگ کی بیشنگ کے اوپر تھے، وہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ بالکل نہیں تھے۔ اور اگر آپ نون لیگ کے پرانے الیکشن کی سپیچز دیکھیں تو اس میں بھی وہ تھرائیو کرتے تھے پیپلز پارٹی کی بیشنگ کے اوپر اور ان کے کوئی پیٹ پھاڑنے اور سر پھاڑنے کے اوپر اور ان سے پیسوں کی ریکوری کے اوپر باتیں کیا کرتے تھے۔ اور بلاول بھٹو صاحب تو یہ کلیم کرتے تھے کہ میں زندگی میں کبھی بھی دوبارہ نون لیگ کے ساتھ گورنمنٹ نہیں بناؤں گا، لیکن فائنلی ان کو عقل آئی اور سینس پریویل کی اور ملکی مفاد کی خاطر اور بہتر گورننس کی خاطر اور جمہوریت کی خاطر، چونکہ ہمیشہ سے وہ قربانیاں دیتی آئی ہیں، ان کی پارٹی قربانیاں دیتی آئی ہیں، تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ یہ حکومت بنا لیں اور سب کی بہتری اسی میں ہے، اور یہ فیصلہ ہو گیا۔ تو ناظرین، اب جو فیصلہ ہوا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں، جو ان چند 15-20 لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا ہے آپ کے اور میرے مستقبل کا، وہ میاں شہباز شریف صاحب ہوں گے۔ صدر پاکستان، جی بالکل درست، ہمارے ہر دل عزیز جو ہمارے پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب ہوں گے۔ اس کے بعد جو چیئرمین سینٹ ہوں گے، وہ سیٹ جو ہے وہ ہم نے پیپلز پارٹی کو دے دی ہے کہ ان کی بہت شدید خواہش تھی کہ چیئرمین سینٹ ہمارا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس کے بدلے نون لیگ کو صدقے کے اندر اسپیکر نیشنل اسمبلی کی سیٹ مل گئی ہے، اور جو ڈپٹی اسپیکر ہوں گے نیشنل اسمبلی کے وہ پیپلز پارٹی کو سیٹ دی جائے گی، اور ڈپٹی اسپیکر چیئرمین کی جو سیٹ ہے وہ دی جائے گی نون لیگ کو۔ اس ڈسٹریبیوشن کے بعد پھر جو مین مسئلہ تھا کہ گورننس کی ڈسٹریبیوشن کیسے دی جائے، تو گورنر کے پی کے جو ہوں گے اور گورنر پنجاب جو ہوں گے وہ دونوں پیپلز پارٹی سے ہوں گے، اور سندھ اور بلوچستان کے جو دونوں گورنر ہوں گے وہ جو ہیں وہ عہدے نون لیگ کی جھولی میں ڈال دیے۔ شاید نون لیگ توفتاً گورنر سندھ کا عہدہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کو دے دے، کیونکہ ایم کیو ایم کی بھی فی الحال کاغذوں کے اوپر 17 سیٹیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیا مورل گراؤنڈز ہیں ان دونوں پارٹیز کے پاس کہ یہ جو بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں آپس میں کہ یہ جو تمام نیشنل اسمبلی کی سیٹس ان کو آروز نے دی ہیں، جس کی بنیاد پر یہ حکومت فارمولیٹ کر رہے ہیں، اور تقریباً 50 60 70 سیٹس جو ہیں جو لیگل پلیٹ فارمز کے اوپر کنٹیسٹ ہو رہی ہیں اور چیلنج ہو رہی ہیں، اور میرا نہیں خیال کہ 70-80 ایسے ایم این اے حضرات ہیں جو اپنے حلقوں میں آرام و سکون کے ساتھ جا سکیں گے اور لوگوں کو فیس کر سکیں گے۔ بہرحال جو رات کی صورتحال ہے اس کا میں نے آپ کو رزلٹ اور آؤٹ کم بتایا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ آپ کی فارمولیٹ ہونے جا رہی ہے۔ ایکچولی پیپلز پارٹی نے تو بہت مانگیں اور ڈیمانڈز کی ہوئی ہیں۔ پیپلز پارٹی نے تو 26 نکات بنائے تھے جو انہوں نے پیش کیے نون لیگ کو، اس میں تو وہ اس تفصیل اور ڈیٹیل کے اندر گئے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو انڈیپینڈنٹ کارپوریشنز ہیں، جو ادارے ہیں، اس کے جو ڈی جی اور چیئرمینز ہوں گے وہ بھی ہمارے ہوں گے، جو آپ جہاں آپ کی گورنمنٹس ہیں وہاں جو آپ ڈی پی اوز لگائیں گے،
جو سی پی اوز لگائیں گے وہ بھی آپ ہماری چوائس سے لگائیں گے. یعنی وہ مکمل نون لیگ کو کنٹرول کر رہے تھے، ہر طریقے سے ان کو باندھ رہے تھے. دوسرا سب سے جو اہم فیصلہ کیا ہے دونوں کولیشن پارٹنرز نے، وہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کوئی منسٹریل سلاٹ نہیں لے گی ٹو بگن ود. یعنی پہلے 2 4 6 8 مہینے نون لیگ کی گورنمنٹ باقی کولیشن پارٹنرز کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی گورنمنٹ رن کرے گی. یعنی اس میں ایم کے پارٹنرز ہوں گے اور باقی جو چھوٹی موٹی پارٹیاں ہیں جو الیکٹیبلز ہیں وہ ان کے بندے ان کے ساتھ ہوں گے کیبنٹ کے اندر اور وہ ان کو رن کرے گی. اب یہ ایک انتہائی مشکل دور ہے کہ اس میں ہم نے آئی ایم ایف سے ڈیل بھی کرنی ہے، ایک میجر لون کا شیئر بھی جو ہے وہ واپس کرنا ہے جو کافی ناممکن ہمیں نظر آتا ہے. وہ ریسکیجول ہوگا یا کیا ہوگا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے اس دوران، اور جو معاشی بحران ہے اس میں سے کیسے نکلیں گے. یعنی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ شہباز شریف صاحب کو جو پارٹی کے سنسیئر ڈائی ہارٹس تھے جنہوں نے اوپنلی کہا تھا کہ ہمیں گورنمنٹ نہیں لینی چاہیے، شہباز شریف صاحب نے کیوں اپنے سر پہ یہ کفن باندھ لیا ہے. میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب نے یہ آخری اپنا پولیٹیکل ٹینیور جو ہے وہ آپٹ کر لیا ہے اور وہ اس موت کو انہوں نے قبول کر لیا ہے اور وہ پرائم منسٹرشپ کے لیے جا رہے ہیں اور وہ اس کو کر رہے ہیں. اس کے بعد ہمیں ایک اور جو چیز دیکھنے کو ملی ہے وہ چیز یہ ملی ہے کہ نواز شریف صاحب اس سارے سین سے آؤٹ ہو چکے ہیں. میرا خیال ہے وہ جو ایک حلقے میں تو ڈیفینیٹلی وہ ہار چکے ہیں اور دوسرے حلقے میں بھی چونکہ معاملہ کنٹیسٹ ہو رہا ہے یاسمین راشد کے ساتھ، اور ان آل پروبیبلٹی لگتا یہ ہے کہ اگر انصاف کے تقاضے پورے ہوئے تو اس میں بھی وہ الیکشن ہار جائیں گے. تو وہ اتنے ڈسہارٹنڈ ہیں، اتنے ڈسگرنٹلڈ ہیں کہ وہ بالکل ہی انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. بیکاز اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے 8 کی رات کو جو ایک وکٹری سپیچ تھی اس کے بعد وہ دوبارہ کہیں بالکل سامنے نہیں آئے اور وہ پردے کے پیچھے ہیں. ایون وہ کل کی پریس کانفرنس میں بھی چاہتے تو بیٹھ سکتے تھے لیکن وہ بالکل اس پریس کانفرنس میں بھی نہیں آئے اور وہ بالکل خاموش ہیں، کوئی ان کی طرف سے بیان بھی نہیں آ رہا. اور بقول مریم نواز کے وہ سرپرستی کریں گے پارٹی کی، وفاقی حکومت کی اور صوبائی حکومت کی. وہ کیا سرپرستی کریں گے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، جبکہ نہ وہ کوئی بیان دے رہے ہیں، نہ وہ کہیں سامنے آ رہے ہیں، نہ وہ کسی میٹنگ کو ہیڈ کر رہے ہیں. ہم ایک چیز جو دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پریس کانفرنس کے دوران جس میں سارے اکابرین تھے دونوں پارٹیز کے، بڑی انسولنٹ طریقے سے بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ وہ کون سی پارٹی ہے جس میں یہ آزاد امیدواران گئے ہیں سنی اتحاد کونسل کو. ایک تو واقعتاً شاید ان کو نہیں پتہ تھا، اور دوسرا ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسلٹ تھرو کرنے کا وہ انہوں نے کی، ان کو بتایا گیا. تو میں بلاول بھٹو صاحب کو ایک تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، بلاول بھٹو صاحب کو، آصف زرداری صاحب کو اور جناب شہباز شریف صاحب کو، آپ سب کو لگ پتہ جائے گا کہ یہ جو 82 لوگ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہوئے ہیں یہ اس وقت ایک ہارڈنڈ اپوزیشن کی شکل میں ہے. یہ جتنے لوگ ہیں ان سب کے اوپر 15 20 25 30 پرچے ہو چکے ہیں، ساروں نے مفروری کاٹی ہوئی ہے، اشتہاری ہو چکے ہیں عدالتوں سے، دہشت گردی کے پرچے انہوں نے فیس کیے ہیں، ڈنڈے کھائے ہیں، مارے کھائی ہیں، چلے کاٹے ہیں. اور یہ جب اپوزیشن کرنے آئیں گے تو مجھے جو لگ رہا ہے جو اسمبلی کے سیشن ہوں گے اس میں یہی ہوں گے، شاید گورنمنٹ کی طرف سے صرف ایک آدھا منسٹر جس نے کوئی بل موو کرنا ہے یا کوئی ریزولوشن موو کرنا ہے تو وہی آیا کرے گا. باقی حضرات تو ایبسٹین ہی کریں گے، گھروں میں بیٹھیں گے یا لابیز میں بیٹھیں گے یا کیفیٹیریا میں بیٹھیں گے، بیکاز اس 82 کے جتھے کو فیس کرنا انتہائی مشکل ہوگا. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ اپنے رشتے کی بنیاد اس جیسچر سے نہ ڈالتے تو زیادہ بہتر تھا. آپ ایک بہتر طریقے سے اس ریلیشن شپ کو شروع کرتے. اینڈ آئی تھنک اٹس ٹائم، بجائے یہ کہنے کے کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ آزاد ہیں، یہ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ کیا ٹیم ہے، اٹس ٹائم کہ آپ انہیں کہنا شروع کر دیں کہ پی ٹی آئی کے پاس چونکہ سمبل نہیں تھا، ان کو پارٹی نام نہیں تھا، تو اس لیے یہ وہ سنی اتحاد کونسل میں گئے ہیں تو یہ پی ٹی آئی کا ہی ایک دوسرا نام ہے اور پی ٹی آئی کی فارم ہے، اور ان کی اینٹیٹی کو ایکسیپٹ کریں پلیز فار گاڈ سیک. اگر آپ نے ملک کو چلانا ہے اور ان سے ایک آپ نے پازیٹیو سپورٹ لینی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے اپنے پارٹی کے لوگ اوپنلی اوپن سپیچز کے اندر، سینٹ کے اندر، باہر پبلک میٹنگز میں وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ ان کو حق دیا جائے، ان کو گورنمنٹ فارم کرنے دی جائے، لیکن اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہی گورنمنٹ فارم کرنی ہے، تو آپ یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو گورنمنٹ آپ فارم کر رہے ہیں اس میں لوگوں کا مینڈیٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لوگوں کی سپورٹ آپ کے پاس نہیں ہے، اور یہ جو 50 60 70 سیٹیں ہیں یہ کورٹ میں کانسٹنٹلی کنٹیسٹ ہوتی رہیں گی، اور ایک ایک کر کے یہ سیٹیں آپ کے ہاتھ سے سلپ آؤٹ ہوتی رہیں گی، اور آپ کی حکومت کمزور ہوتی رہے گی۔ آپ کتنی دیر اس کو چلا پائیں گے، کیسے چلا پائیں گے، یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ دوسری ایک اور چیز میں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ بہت سے اینکرز، بہت سے ویلاگرز یہ بات کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں کوسار مارکیٹ میں ایک ریسٹورنٹ میں ایک چھوٹا سا بدنما واقعہ ہوا ہے، جس میں چند خواتین نے پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ نعرہ بازی کی، انہوں نے نواز شریف صاحب کو برا بھلا کہا اور اس طرح کی بات کی، تو جس میں وہاں پہ موجود خواجہ سعد رفیق صاحب تھے اور حنیف عباسی صاحب تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سعد رفیق صاحب نے بالکل کوئی ری ایکشن نہیں دیا، وہ خاموش رہے اپنی جگہ پہ۔ حنیف عباسی صاحب نے تھوڑا سا ری ایکشن دیا، وہ اٹھ کے ان خواتین تک چلے گئے اور ان کو کہا کہ بیٹا آپ ایسے نہ کرو، آپ بہنوں کی طرح ہو، یو شوڈ ڈو دس۔ اور ایک انہوں نے غلطی کی کہ ان 3 خواتین کی تصویر کھینچ لی، جو میرا خیال ہے کہ اجازت کے بغیر آپ کسی کی تصویر نہیں لے سکتے۔ وہ لی، جس پہ ان خواتین نے ری ایکشن یہ دیا کہ جب حنیف عباسی صاحب چلنے لگے تو ان سے موبائل چھیننے کی کوشش کی۔ اس پہ تھوڑی سی اسکفل کی صورتحال ہوئی، جو لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ تو نہ تو کسی نے کوئی تھپڑ مارا، نہ کوئی دھکم پہل ہوئی، نہ کوئی نیچے گرا، نہ کوئی اوپر گرا۔ لیکن میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے بالکل کوئی ری ایکشن نہیں دیا، وہ کام کول اینڈ کمپوز رہے۔ آپ کو یاد رہے کہ یہ وہ خواجہ سعد رفیق ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف الیکشن لڑا اور چند 100 ووٹوں سے ہارے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس شخص نے عمران خان کے خلاف الیکشن لڑا ہو تو اس نے اپنے حلقے میں کتنی ٹف پوزیشن فیس کی ہوگی۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے وہ مرعوب نہیں ہوتے۔ حنیف عباسی صاحب نے بھی تھنکنگ کہ میرا ہوم ٹاؤن ہے اسلام آباد پنڈی کا میں ہوں، اور سعد رفیق کو میرا خیال ہے ان آل پروبیبلٹی وہی ہوسٹ کر رہے ہوں گے اس لنچ پہ، تو انہوں نے کہا ہوگا کہ میں بڑے پن کا مظاہرہ کروں، ان بچیوں کو جو کم عمر ہیں ان کو سمجھا دوں کہ بیٹا اچھا نہیں لگتا کہ اس طرح آپ نعرے بازی کریں ایک پبلک پلیس کے اندر۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک اچھا ایکٹ نہیں تھا پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے، اور آپ ایسی حرکتیں نہیں کرتے، جو میرا یہ خیال ہے کہ اچھی اسپرٹ کے اندر بات نہیں تھی۔ میرا خیال ہے یہ آؤٹ آف کنٹیسٹ چیز کو بلو اپ کیا جا رہا ہے، ایسے ہی وہ لینے کے لیے، ویوز لینے کے لیے، ایسی کوئی قطعاً کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ آپ سب کی توجہ کا بہت شکریہ۔